अकेला है, उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। 29 साल हो गए, वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। एक छोटी सी चीज, उम्मीद नहीं टूटने दे रही उसको। आजादी की उम्मीद उसका हौसला बंधाती है। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फजीलें, ये जंजीरें बांध के नहीं रख सकती। उसकी बात आप तक पहुंचेगी, कभी किसी खबर की सूरत में, कभी ये बांग की सूरत में, उसकी बात फिर आप तक पहुंची है। ये हौसला है। अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। आज एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, और आपके जज्बात आपके साथ और अपने जज्बात आपके साथ और आपके जज्बात अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज जेल में है। ख़वातीन हज़रात, आपका ध्यान यकीनन नेल्सन मंडेला की तरफ गया होगा ये बात सुन के, और आपका ध्यान पाकिस्तान को आज़ाद करवाने वाले 1947 से पहले वाले जो प्री पार्टीशन मुजाहिद थे उनकी तरफ भी गया होगा, और आपका ध्यान एक ज़मीर के कैदी की तरफ गया होगा, आपका ध्यान एक आज़ादी के मतवाले की तरफ गया होगा, आपका ध्यान यकीनन एक ऐसे बेलाग शख्स की तरफ गया होगा जिसके लिए आज उसकी अपनी सरजमीन पे, जहाँ पे वो पैदा हुआ और जहाँ उसकी आज बर्थडे है, उस पे उसका नाम नहीं लिया जा सकता। आज उस शख्स की तरफ आपका ध्यान यकीनन गया होगा मेरी तरह, जिसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। आज उस आदमी की तरफ आपका ध्यान गया होगा जिसकी खबर नहीं चलाई जा सकती। आज आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये जो धरती माँ की तरह होती है, उस धरती माँ के अंदर माँ का एक ऐसा बेटा जिसने पाकिस्तान को पहले तो सारी दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट कप के ज़रिए से सुरखरू किया, दूसरे नंबर पे उसने पाकिस्तान में पहला शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया जिसमें मुफ्त इलाज होते हैं, और इस तरह से इज़्ज़त और तकरीम मरीज़ों को दी जाती है। इस तरह से, जिस तरह से आप यकीन करें कि एक ऐसे शख्स हैं जो एक बड़ी, जो पहली 3 पार्टियां कह लें उनमें से एक पार्टी के वो लीडर है, और उनके भाई वहाँ दमे आखिरी पे उनको ले जाया गया शौकत खानम। उन लोगों ने 3 भाई जो किसी दूसरी पार्टी में मुझे घर पे बुलाया बाकायदा, और घर पे बुला के उनकी घर की ख़वातीन थीं, बच्चे थे, वो ख़ुद थे मेरे पास बैठे, और उन्होंने इस तरह की दुआएं दी, इस तरह की बातें बताएं कि वो कहने लगे कि हम तो अरे हैरान हो गए, और कहते हैं कि हम खाते पीते लोग हैं, बाहैसियत लोग हैं, बेबसी और आजिज़ी का वो हाल था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो उन्होंने हमारी हैसियत, कपड़े, उसकी तरफ नहीं देखा। डॉक्टर्स आगे, मैनेजमेंट आके उन्होंने कहा कि आप पैसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। और लेकिन फिर वो कहने लगे कि हम ये देख के हैरान हो गए कि जहाँ हम पैसे देने वाले थे उसी के साथ बेड पे एक खातून थी जो पैसे नहीं दे सकती थी। आपका ध्यान उस शख्स की तरफ गया होगा जो रुका नहीं, यहाँ भी वो आगे बढ़ता है और वो पेशावर चला जाता है। वहाँ पे वो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के मुफ्त इलाज के लिए बनाता है, और फिर वो वहाँ भी नहीं रुकता। ये जुनूनी शख्स वहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जाता है, 1100 किलोमीटर के करीब लगा लें दूर जाता है, और कराची चला जाता है। वहाँ जाके वो तीसरा शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाता है। वो शख्स एक ऐसे जुनून का शिकार है जो फिर भी उसकी तसल्ली नहीं होती। वो वहाँ से उठता है और वो मियाँ वाली के संगलाख पहाड़ों और जो नाले हैं उनके कटे फटे इलाके में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो आलमी है, उसके साथ पार्टनरशिप करके या तावन करके या उसके साथ जीवी करके वो एक बना देता है, जिसमें से अब
ہزاروں نہیں لاکھوں بچے پڑھ کے دنیا کے مختلف ملکوں میں بڑے بڑے ان کی حیثیتیں ہو گئی اور دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں وہ ریسرچر ہو گئے, وہ پروفیسر ہو گئے, وہ ڈاکٹر ہو گئے, وہ اسکالر ہو گئے, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولے. یہ شخص پھر بھی نہیں رکتا. پھر یہ شخص جیلم کے پاس ٹلہ جوگیاں ایک جگہ ہے جس کا ہیر وارث شاہ میں بھی ذکر آتا ہے, اور شیر شاہ سوری نے بھی کچھ ایک جنگ میں شکست کھانے کے بعد یہاں پہ واپس جاتے ہوئے ٹلہ جوگیاں میں اس نے قیام کیا تھا. اس کے ساتھ لڑی اور بکڑالا 2 نالے ہیں, ان کے درمیان ایک جگہ ہے, نیچے سے ریلوے گزر رہی ہے, اوپر سے سڑک گزر رہی ہے روڈ. اس کی لیفٹ سائڈ پہ جب آپ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوں پوٹھوار کے علاقے سے گجر خان سے گزر کے جیلم میں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے بے آب ہو گیا علاقے میں. اس نے ایک القادر یونیورسٹی کے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو اصل چیز ہمارے مذہب میں ہے وہ کیا ہے, اور اصل چیز جو ہمیں تعلیم کی صورت میں ملنی چاہیے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر وہ ایک یونیورسٹی بنا دیتا ہے. وہ پھر بھی نہیں رکتا, وہ شخص آگے بڑھتا ہے. وہ پاکستان میں ایک جو ایلیٹ کیپچر ہے, یعنی ایک بے ایمانوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پاکستان کے اقتدار اور اختیار کے بعد. 1952 کے بعد یہ ٹولہ آ کے بیٹھ گیا تھا جب شہید ملت خان لیاقت علی خان صاحب کو راولپنڈی کے کمپنی باغ جلسے میں, جس کو بعد میں لیاقت باغ کا نام ملا, ان کو گولیاں مار کے برسر عام اور دن دیہڑے قتل کر دیا گیا تھا, اور قاتل جو تھے ان کو باقاعدہ اور ان کے خاندانوں کو نوازا گیا. پھر اس مقدمے کی تفتیش نہیں ہونے دی گئی, اور آج بھی وہ راولپنڈی میں کوتوالی تھانہ, پہلا تھا اب سٹی تھانہ کہلاتا ہے, وہاں پہ وہ ایف آئی آر انصاف کے انتظار میں پڑی ہے. وہ شخص وہاں نہیں رکتا, وہ شخص آگے بڑھتا ہے, اس سٹیٹس کو وہ توڑتا ہے. سٹیٹس کو توڑنے کے بعد وہ اقتدار میں آتا ہے. اقتدار میں آنے کے بعد وہ غریبوں کے لیے لنگر خانے بناتا ہے. ایسے حالات میں جب کووڈ-19 آیا ہوا ہے, ساری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں, اور ساری دنیا میں آپ بھارت سے شروع کریں, امریکہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, بے آسرا ہیں, ان کو علاج نہیں مل رہا, اور 2-3 مہینے تک اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی تھی انگلینڈ جیسے ملک میں. اور ان سارے ملکوں میں مغرب میں جو ملک کہلاتے ہیں, اور وہ ہیں بھی واقعتاً فلاحی ریاستیں جو اپنے شہریوں کا خیال کرنے والی ہیں, تو یہ ملک ہے جو ایلیٹ کا ملک اور ایلیٹ کا خیال کرنے والا, یہ وہ ریاست ہے, یہ وہ سرزمین ہے, یہ وہ یہاں پہ نظام ہے. اس کے اندر وہ ایک نعرہ لگاتا ہے, اور نعرہ کیا لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 پاکستان نہیں چاہیے, ایک پاکستان چاہیے, مجھے 2 نظام نہیں چاہیے, ایک نظام چاہیے, اور مجھے 2 انصاف نہیں چاہیے, ایک انصاف چاہیے. رول آف لا کی وہ بات کرتا ہے, آئین کی بالادستی کی وہ بات کرتا ہے. پھر رجیم چینج کے ذریعے سے اس کو ہٹایا جاتا ہے. ایک ایسی حکومت آتی ہے جس کا کل جو سب سے بڑا نابغہ تھا اور وہ کارٹونی حرکتیں کرتے ہوئے واپس پہنچا, تو لاہور میں لوگوں نے ان کا کیسے استقبال کیا. جو لوری پنجابی ہے خاص طور پہ اندرون شہر والی, اس کے اندر وہ کچھ کہا گیا جو وہ صرف آپ کو ویڈیو کا کلپ دکھایا جا سکتا ہے, وہ لینگویج آپ کو نہیں سنوائی جا سکتی. اور اسی وقت پھر ایک اس کی کہتے ہیں نا وکٹ ہم نے توڑ دی, وکٹ ہم نے گرا دی, پتہ نہیں کوئی وکٹ لے کے بھاگ گیا. لیکن وہ 1 گھنٹے کے اندر جو وکٹ گئی تھی وہ مادری وکٹ بھی سامنے آ جاتی ہیں, برادری وکٹ بھی سامنے آ جاتے ہیں. اور کل ایک حیران کن واقعہ اور ہوتا ہے. وہ حیران کن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کل ورلڈ ٹاپ ٹرینڈز کے اندر وہ دوسرے نمبر پہ ساری دنیا میں 12:01 پہ اس کا یوم پیدائش آج کے دن جو ہی شروع ہوتا ہے, تو وہ چند گھنٹے کے اندر ساری دنیا میں وہ ٹرینڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بہت سوچ سمجھ کے جو وکٹ اڑائی گئی تھی یا لے جائی گئی تھی یا چرائی گئی تھی یا اٹھائی گئی تھی, اس کا ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو وہ اس کے نزدیک بھی نہیں وہ ٹرینڈ پہنچ سکتا. وہ پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈنگ اور ساری دنیا کے اندر سیکنڈ ٹاپ ٹرینڈنگ میں. اور جو پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سے وہ اعزاز جیل کے اندر بیٹھ کے بناتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ٹک ٹاک چل گیا, تو ٹک ٹاک والے آگے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں جو بھی آپ مانگتے ہیں, تو آپ ہمیں ویڈیو دیا کریں. آپ نے تو تہلکہ مچا دیا, ساری دنیا کے ٹک ٹاکر جو تھے وہ کھول کے بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے ریکارڈ اتنے سالوں کے تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ جو پاکستان کے اندر آج کوئی ایسا گاؤں, گھوٹ, گھر, محلہ, شہر, تعلقہ,
ضلع, ریجن اور صوبہ نہیں ہے, اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں. مجھے پوچھنا پڑے گا جو بیرون ملک مقیم چھوٹا سا پاکستان جس ملک میں بیٹھا ہو, میرے بہن اور بھائی اور بچے ہمارے اور بزرگ جس جگہ پہ بیٹھے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا شہر ایسا, کوئی رہ تو نہیں گیا دنیا کا ملک ایسا جس میں عمران خان کی ہیپی برتھ ڈے کی آواز نہ گونجی ہو. اس کو کہتے ہیں ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں, جگ جگ جیو عمران, جگ جگ جیو عوام, جگ جگ جیو پاکستان. پاکستان تھا, ہے اور رہے گا. عمران تھا, ہے اور آ رہا ہے. میں دہرانا چاہتا ہوں, اور آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز. پاکستان پائندہ باد. دنیا سے کہتا ہوں مل جائیں گے مجھ کو خواب بھی, دل کو زندہ رکھتا ہوں خوشیوں سے بھرتا ہوں, اتنا تو ہے خود پہ یقین.